دینے والا، دور تک پہنچانے والا. اور انگریزی میں اسی کو لاؤڈ سپیکر کہا جاتا ہے. سپیچ کا معنی جو ہے آپ کو پتہ ہے، تقریر ہوتی ہے، گفتگو، بیان، خطبہ. اور ای آر کے ساتھ اس میں فائل بن کا سپیکر، سپیک کرنے والا. اور لاؤڈ کا معنی ہوتا ہے بلند. تو لاؤڈ سپیکر کا معنی ہے ہمارے الفاظ کو، ہمارے خطبے، سپیچ اور تقریر کو دور تک آگے پہنچانے والا. اب جب یہ مسجد میں رکھا جا سکتا ہے یا نہیں، تو علماء میں یہ بحث شروع ہوئی. دو اس میں بحثیں تھیں. ایک بحث کا تعلق ہماری اس گفتگو سے، جب یہ بہت زیادہ ایکو بھی کھول دیتے ہیں، ہوتی بھی مسجد ہے، تو اس حوالے سے علماء نے خدشہ ظاہر کیا کہ مسجد کے اندر چونکہ جہر مفرط جو ہے نا، وہ تو جائز ہی نہیں ہے، اس میں تو شدید کراہت ہے. کیونکہ حدیث صحیح کے اندر ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام، آپ کا پیارا طریقہ تھا کہ رات کو محبوب کریم علیہ السلام آپ وقت نکالتے ہیں، اور رات کے وقت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے مبارک دروازوں سے محبوب علیہ السلام گزرتے ہیں. اور محبوب علیہ السلام عملی طور پر یہ چیز ملاحظہ فرماتے کہ میں اپنے پیارے اہل بیت اطہار، اپنے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے دلوں میں جو اللہ پاک کی محبت کا نور جلوہ گر فرما رہا ہوں، ان کے دلوں کو تزکیہ، دلوں کو پاک اور صاف فرما رہا ہوں، اور اللہ پاک کی بارگاہ کے ساتھ ان کا رابطہ مضبوط کر رہا ہوں. کیونکہ ہمارے دین اسلام میں پیاری تعلیم ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات سمیت، چاہے 1,00,000 کم و بیش 24,000، چاہے 2,00,000 کم و بیش 24,000، تمام رسولان نظام انبیاء کرام علیہ السلام کی جلوہ گری کا بنیادی ترین جو مقصد ہے، وہ ہے بندے کا تعلق اللہ پاک کی بارگاہ سے مضبوطی سے قائم کرنا. تمام کتابوں صحیفوں کے نزول کا یہی مقصد ہے. قرآن فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، میں اللہ پاک نے تمام کے تمام جن و انس کو اپنی عبادت، اپنے قرب، اپنی معرفت اور اپنی بارگاہ کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو ہماری تخلیق کا مقصد، جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، وہ اللہ پاک اس لیے قرآن پاک سورہ انعام آیت 161 میں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے پیارے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز اور جتنی میری جسمانی عبادات ہے، و نسکی، بے شک میری قربانی اور جتنی مالی عبادات ہے، و محیایا و مماتی، اور بے شک میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، یہ تمام میری جسمانی عبادات، مالی عبادات، حتیٰ کہ میرا جینا، مرنا، زندگی، مثال، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ پاک کا ارشاد گرامی موجود ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی سب سے زیادہ شدید محبت اللہ پاک کے ساتھ ہوا ہے. اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے یہی درس عطا فرمایا. صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 518 کتاب المناقب میں، یہاں حضرت امیر المومنین فی الحدیث سیدنا و سید السادتنا سید المحدثین امام ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمۃ، آپ نے عنوان قائم کیا باب مناقب امیر المومنین ابی بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل کے باب میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے صحیح کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری خلت، میری قلبی محبت، میری تمام ظاہر باطن کی وابستگی، اور میرا خلیل اور میرا سب سے پیارا دوست ہے، میرا محبوب حقیقی، وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات بابرکات ہے. ہاں لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی، اگر میں اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیل اور سب سے محبوب اور پیارا دوست بنانے والا ہوتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو یقیناً میرے پیارے ابو بکر صدیق کے اندر وہ تمام عظمتیں موجود ہیں کہ میں ابو بکر کو اپنا خلیل اور دوست بنا، میرا خلیل اور دوست اللہ پاک ہے. اب ایک تو یہ سمجھ آیا کہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خالق سے جب نگاہ مخلوق کی جانب جاتی ہے
تو ساری کی ساری مخلوق میں محبوب کو اگر کوئی محبت کے سب سے قابل ہستی نظر آتی ہے خلیل کے مقام کے لیے، اپنے قریبی ترین دوست اور محبوب کے لیے، تو وہ ساری مخلوقات میں صرف اور صرف ایک ہستی ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ خالق کے بعد یعنی مخلوقات میں جس ہستی کا نام مصطفیٰ علیہ السلام محبت اور خلت کے لیے لیتے ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہی محبوب علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار کی تعلیم ہے۔ آپ بالکل اسی صفحے کے اوپر آگے روایت حضرت سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چونکہ 18 فرزند ہیں، ان میں سے آپ کے چوتھے مبارک فرزند ہیں حضرت سیدنا محمد بن علی بن ابی طالب الہاشمی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو سیدنا محمد بن حنفیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضور سیدنا محمد بن علی الہاشمی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور ابا جان آپ امیر المومنین ہیں، میرے ہادی و رہبر ہیں، اور حضور آپ ایک مسئلہ ایسا ہے، کچھ مصر کے لوگوں نے، ایران کے لوگوں نے، ہماری افواج میں جو مختلف صوبوں سے حضرات شامل ہیں، تو حضور میں ان کے خیمے میں گیا ہوں اور کچھ حضرات کی میں نے گفتگو سنی ہے، جس کے بعد میں بڑا بےتاب بے چین اور مضطرب و پریشان ہوں۔ تو حضور اس مسئلے میں جس مسئلے پر ادھر میں نے گفتگو سنی اور مجھے پریشانی لاحق ہو گئی، تو حضور آپ اپنا مجھے اس پر عقیدہ ارشاد فرمائیں گے، رہنمائی عطا فرمائیں گے۔ آپ میرے ابا جان ہیں، امیر المومنین ہیں، میرے ہادی اور رہبر ہیں، تو حضور جو آپ مجھے تلقین فرمائیں گے تو میں اسی کو ہی اپنا عقیدہ رکھوں گا۔ حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ اپنے پیارے بیٹوں پر، اپنی پیاری اولاد پر 18 فرزند ہیں، 15 مبارک صاحبزادیاں، بے انتہا شفیق و مہربان، حتیٰ کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے ایسی محبت، اور حضرت مولا کائنات اپنے پیارے سب سے بڑے صاحبزادے حضور امیر المومنین سید الامت نوجوانان جنت کے سردار حضور سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے متعلق تو اسماء الرجال کی تقریباً ہر کتاب میں نظر آئے گا کہ حضور مولا کائنات اپنے بیٹے سے اتنی محبت فرماتے حضور امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے کہ لوگوں کو نظر آتا کہ انا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ یوکر الحسنات، لوگوں کو نظر آتا کہ باپ ہو کر وقار بلند فرما رہے ہیں، تعظیم فرما رہے ہیں اپنے پیارے بیٹے نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اپنی اولاد پر انتہائی شفیق اور مہربان۔ تو حضور مولا کائنات فوراً متوجہ ہو گئے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کی راحت، بتائیں کس مسئلے میں آپ کو پریشانی لاحق ہوئی؟ عرض کی حضور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں لوگوں کی گفتگو کے بعد کہ حضور آپ کے عقیدے کے مطابق من ہوا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم، حضور تمام انبیاء کرام رسولان اسلام علیہ السلام کے بعد افضل ترین ہستی کون ہے عالم خلق میں؟ قال ابو بکر، حضرت امیر المومنین سیدنا مولا کائنات نے فرمایا مجھے علی بن ابی طالب کا عقیدہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد افضل ترین ہستی ہیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک۔ قال قلت ثم، اب یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں، پہلی جلد 518 کتاب المناقب میں سے۔ قال قلت ثم، میرے عرض کی حضور بالکل مجھے سمجھ آ گئی، حضور آپ کا عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام رسولان نظام علیہ السلام کے بعد افضل ترین ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ ثم، حضور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد آپ کی نظر میں افضل ترین ہستی کون ہے؟ قال عمر، فرمایا مجھے یہ بات کا عقیدہ ہے پہلا درجہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے، اور ان کے بعد افضل ترین ہستی ہیں تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ آپ دیکھیں گے حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ارشادات عالیہ، یہ شرح نہج البلاغہ علامہ کمال الدین ابن میثم بحرانی 679 ہجری میں، یہ اہل تشیع و امامیہ اثنا عشریہ کے محدث فوت ہوئے 679 میں،
4 جلدوں میں ان کی کتاب، بلکہ 5 جلدوں میں کمال الدین ابن میثم بحرانی کی شرح، 4 جلد صفحہ 362، بالکل کتاب جس وقت چاہے، نہج البلاغہ اس کی شرح فقیر کے پاس موجود ہے۔ حضور مولا کائنات کا فرمان پوری صحت کے ساتھ علامہ کمال الدین ابن میثم بحرانی شیعہ محدث ہیں، وہ بھی نقل کر رہے ہیں کہ حضور مولا کائنات علی الاعلان یہ بات فرماتے تھے کہ کان افضلہم فی الاسلام کما زعمتا وانصحہم للہ ولرسولہ الخلیفۃ الصدیق وخلیفۃ الخلیفۃ الفاروق واللہ ان مکانہما فی الاسلام العظیم۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کا یقین کامل اور عقیدہ ہے، اس کا مجھے علی بن ابی طالب کا بھی یقین کامل اور عقیدہ ہے کہ کان افضلہم فی الاسلام، کہ مسلمانوں میں افضل ترین ہستیاں تو حضرت ابوبکر صدیق کی ذات بابرکات ہے، اور ان کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اور پھر اللہ پاک کی قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی کریم کہ واللہ ان مکانہما فی الاسلام العظیم، اللہ پاک کی قسم ان دونوں ہستیوں کا مقام و مرتبہ اسلام میں ہمیشہ عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہی تعلیم محبوب علیہ السلام کے مقدس اہل بیت انصار کی، یہی پیاری تعلیم میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی، فرمایا میرا خلیل اللہ پاک ہے۔ اس لیے ہمارے جتنے مشائخ چشتیان رضوان اللہ تعالی علیہم، ان کے بنیادی ترین اسباب کے اندر یہ چیز صوفی صالح جس کو اپنی بیعت کرتے ہیں، آج کل تو چونکہ ہم بھی صرف بیعت اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری جو بھیڑوں میں بیماریاں ہوئی یہ ختم ہو جائے۔ وہ حضور پیر سیال کی خدمت میں ہر جمعے کو حاضر ہوتا ہوں، چند سالوں سے حضور پیر سیال نے حکم دیا، تو اب جناب جمعہ پڑھ کے جب حضور غریب نواز پیر سیال کی خدمت میں بیٹھتا ہوں، وہ اتنا بڑا قلعہ جناب لے کر لکڑی کا، وہ جو جس کے ساتھ بھینس باندھتے ہیں قلعہ کہتے ہیں نا جس کو، وہ جناب ادھر دور سے کھڑے ہو کر قلعہ آگے کریں گے۔ مطلب کیا ہے؟ حضور اس کو دم کر دے تاکہ جانوروں کی۔ اب پیران نظام کر کے ہی جو ہے وہ رہ گیا نا، پہلے آتے تھے کہ یہ جتنے بھی امتحانات معاملات کے ساتھ کچھ اللہ پاک کی جانب سے ہوتا ہے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور جتنا بندہ صبر کرتا ہے، مشکل امتحان سے گزرتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو اللہ کا شکوہ شکایت نہ کرے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، صبر کا مظاہرہ، اور استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر نماز کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں مشکل اوقات میں حاضری دے، تو قرآن فرماتا ہے بشر الصابرین، میرے پیارے محبوب علیہ السلام جن کو میں آزماؤں اور پھر وہ آزمائش کے مرحلے میں نہ میری شکایت کریں نہ شکوہ کریں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی طرح کہ شوہر نامدار وادی غیر زیر زرع میں وہ پیارا بچہ جو بھی شیر خوار ہے، چند دن کے کھانے کے اسباب تھے وہ ختم ہو گئے، پانی ختم ہو گیا، اب جنگل جنگل، کوئی ایک پتا وہاں نہیں، درخت نہیں سائے کے لیے، پانی کا قطرہ نہیں، لیکن کیا وہ بچے کے لیے اتنی مضطرب ہو گئی کہ بچے کو آب زمزم والی جگہ پر حرم شریف میں لٹا کر 7 مرتبہ صفا کے اوپر چڑھتی ہیں، 7 مرتبہ مروہ پہاڑی پر چڑھتی ہیں تاکہ اونچی جگہ سے دیکھیں کوئی پرندے کہیں اتر رہے ہوں، پرندے پانی والی جگہ اترتے ہیں، کوئی قافلے کی علامات ہوں۔ میں اپنے پیارے بچے کے لیے پانی، خود بھی بےتاب ہے بھوک پیاس سے، لیکن اس حالت میں بھی کیا اللہ پاک کا کوئی شکوہ شکایت زبان پر ہے؟ سبحان اللہ۔ اپنے شوہر کے متعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کوئی منفی بات ہے؟ آج تو زندگی میں جو چیزیں ہم اپنے زیر استعمال رکھتے ہیں نا، ان کی 3 قسمیں۔ ایک ہے ضروریات، رہائش کی ضرورت ہے ہمیں، چاہے وہ کرائے کی ہو یا ذاتی ہو۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میلاد شریف کی برکت سے ہر بے گھر کو گھر عطا فرمائے، کیونکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نے کروڑوں گھر دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ ایک آدھا گھر بھی پہلے یونٹ بھی نہیں رکھ سکے ابھی 2.5 مہینے تک۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ بڑے انقلابی لیڈر تھے، 100 دن کا انہوں نے پروگرام دیا تھا، 3 مہینوں کا پروگرام دیا تھا، پتہ نہیں وہ 100 دن کب آنے ہیں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اب گزار اللہ ہر بے گھر کو گھر عطا فرمائے، آمین۔ تو سکنا کہتے ہیں اس کو۔ تو ایک ہے بنیادی ضروریات، رہائش ہو گئی، لباس ہو گیا پہننے کا، اور کھانا پینا جس کے ساتھ گزر اوقات چل سکے، اتنی جسم میں توانائی، انرجی، قوت رہے، بندہ نماز پڑھ سکے، اللہ کا نام لے سکے، محبوب پر درود بھیج سکے، اپنے والدین ہمسایوں کے حقوق ادا کر سکے، کوئی رزق حلال کے لیے کام کاج، یہ ہو گئی بنیادی ضروریات۔
اور ایک چیز ہے سہولیات، ٹھیک ہے جی، سہولتیں وہ ہمارے ذرا راحت کے لیے ہوتی ہیں، اور تیسری چیز ہوتی ہیں تعیشات، وہ بنیادی ضروریات میں بھی چیزیں شامل نہیں ہیں، وہ سہولیات کی کیٹیگری اور درجے میں بھی نہیں آتی وہ چیزیں، وہ ہے تعیشات، کہ بالکل گھر میں صحیح کھانا پکائے، وہ سیر ہو کر یہاں تک کھا بھی لی جائے۔ ہم مسلمانوں کو تو تعلیم ہے کہ بیماریوں سے بچنا ہے، تو کھانا اس وقت کھانا ہے جب صحیح طریقے سے بھوک لگی ہوئی ہو، اور دوسرا یہ کہ ابھی بھوک باقی ہو، طبیعت کر رہی ہو کہ اور بھی کھاؤں، بڑا اچھا کھانا ہے، کچھ ذائقہ مزیدار، لیکن بندہ ہاتھ موڑ گئے۔ تو ایک حکیم صاحب بہت بڑے بادشاہ نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں سکندریہ مصر کا علاقہ جہاں سے حضرت ام المؤمنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ہے، جن میں سے محبوب کے تیسرے پیارے فرزند سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ متولد ہوئے، تو وہ شاہ اسکندریہ نے جناب ایک بڑا طبیب حاذق، بڑی دوائیاں وغیرہ سارا کچھ اس دور کی جو دوائیاں ہوتی تھیں، جڑی بوٹیاں وغیرہ وہ جناب اتنے شاہی پروٹوکول کے ساتھ مدینہ سے یہ بات محبوب کی بارگاہ میں گیا، حضور یہ ادھر رہے گا اور آپ کے غلاموں کا علاج، وہ بڑا عرصہ رہا نا جناب مدینہ شریف میں، کوئی مریض دیے نے کہا حضور میں وطن سے بے وطن ہوا، آپ بڑی کریم ہستی ہیں، تو حضور میں نے اتنا عرصہ فیض و برکت حاصل کی، میرا شعبہ تو بالکل میں تو اپنے نسخے بھی بھولتا جا رہا ہوں، کوئی مریض نہیں آتا۔ میرے محبوب نے فرمایا کیسے کوئی ادھر کوئی مریض کیسے ہوگا، کیونکہ میری تو بنیادی تعلیم ہے، میدا خالی رہتا ہے میرے غلاموں کا، بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے ہاتھ پیچھے کر دیتے ہیں، تو ہم نے اگر یہاں تک بھی کھانا کھایا ہوا ہو، کوئی سانس کی بھی جگہ نہ ہو، تو پھر بھی اپنے دوستوں کو آؤ جی ذرا پیرو بال تک چلتے ہیں، چاہے